Momneen, just a quick committee announcement. Please keep the community centre tidy and try not to make a mess where possible, as some of the carpets have been stained in the ladies. And also, let's start off with a Surah Fatiha for our beloved Uncle Wali's mother, who recently passed away today. Al-Fatiha. Bismillah. يا كاشف كرب الوجه ايش بكرم بحق اخيك الحسين الاسلام يا ابو الفضل اللهم صل على محمد وآل محمد بل محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كان البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أنا أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضك قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله.
فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي يا وسي وخليفتي والصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلم اكتمن جميعا تحت الكساء. أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أنا أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال لي أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة النجي ما زغرخ بن هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا منزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق النبي مصطفى برسالة النجي ما ذكر خبن هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همهم
ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك أشياءنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رحم الله من قرأ الفاتحة. والمحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر بھی باز بلندتر صلوات بھی. اللهم صل على محمد وآل محمد. چند مصرع مصائب مولا غازی عباس کی. باؤں کی تائے امت کربل وچ نقصان علی دیا دھیاں دا. باؤں کی تائے امت کربل وچ نقصان علی دیا دھیاں دا. کیتا تیرا ضربہ نال قتل کیتا تیرا ضربہ نال قتل قرآن علی دیا دھیاں دا. باؤں کی تائے امت کربل وچ اے شمر شکی اعلان کیتا ہن چادر لونیاں سوکھیاں ہن. اے شمر شکی اعلان کیتا ہن چادر لونیاں سوکھیاں ہن. بازو کٹوا کے جھن پہ آئے نگران علی دیا دھیاں دا. باؤں کی تائے امت کربل وچ اتو شام غریبا لٹ پہ گئی سر خیمے گئے پردیسیاں دے وچ فوجاں تے تقسیم ہویا سامان علی دیا دھیاں دا. باؤں کی تائے امت کربل وچ نقصان علی دیا دھیاں دا. کیتا تیرا ضربہ نال قتل کیتا تیرا ضربہ نال قتل قرآن علی دیا دھیاں دا. باؤں کی تائے امت کربل وچ نقصان علی دیا دھیاں دا. مل محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. I'd now like to request our brother Muhammad Ali Muraj to recite English lecture in Fuzail al-Masaib by Muhammad wa ali Muhammad salawat. Nara takbir,
Nare Risalat, Ya Rasulullah, Nare Risalat, Ya Rasulullah, Nare Haidari, Ya Ali, Nare Haidari, Ya Ali. on Muhammad wa ali Muhammad salawat. Today we have received the sad news of Brother Wali Muhammad's beloved mother, Auntie Zareen, who has passed away today. There's a request for a Surah Al-Mubarakatul Fatiha. May Allah subhanahu wa ta'ala rest her soul in the proximity of our 14 Ma'sumeens, inshaAllah. Surah Al-Mubarakatul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين سيدنا والنبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وصل على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وآثار الباقرية ومؤاسر الصادقية وألوم الكاظمية وحجج رضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة إلهية والقائمة بالحق اللهم عجل لوليك الفرج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أفضل عبادتي أمتي انتظار الفرج It has been recorded in the Safinatul Bihar of Sheikh Abbas al-Qummi, a beautiful story. A story which involves a man by the name of Sahal Khurasani. Sahal, who came from the land of Khurasan. He comes in the city of Medina, it is the time of our 6th Holy Imam, and he goes into the presence of Imam Ja'far al-Sadiq and he says, Salamun alaykum. Wa alaikum salam. And he starts having a conversation with the Imam. May my life be sacrificed for you. May my parents be sacrificed for you. And so on and so forth. There comes a point, as part of his introductory conversation, he asks the Imam, "Oh Imam, why is it that you don't stand up for your rights? Why don't you start a revolution? For example, I can vouch myself that in Khurasan there are at least 100,000 believers that believe in you, that would unsheathe their swords and they would support you in your fight for your right." So without entertaining that conversation any further, the Imam asks him, "Oh Sahal, go towards the furnace and I instruct you to sit inside the furnace." Sahal looks at the Imam. He says, "My Imam, I'm sorry if I've said anything wrong, but please don't put me through this. Please don't put me through this." A few moments go past and Harun-e-Makki, another one of companion of Imam Ja'far al-Sadiq, comes past. So Imam, before even saying salams and du'as or anything like that properly, he says, "Oh Harun, I have an instruction for you." "What is it, my master?" He says, "Harun, I instruct you to go inside and sit in the furnace." Without a shadow of the doubt, without batting his eyelid, Harun al-Makki does as what the Imam had instructed, and he goes and sits inside the furnace as if it's nothing wrong. At this point, the Imam turns towards Sahal Khurasani and he says, "So, how are you doing?
How's your family? How's your conversation? How's your society? How's your community? And he starts making small chit chat with Sahal Khurasani. All the while Sahal thinking about what's happening to Harun al-Makki. So Imam says, don't worry about it. And he instructs for Harun al-Makki to come out of the furnace and join them. And when he saw Harun al-Makki, he was completely fine. So the Imam asks him, how many followers do I have in the land of Khurasan, from where you come from, that will be ready to obey me with whatever command that I give them? Sahal Khurasani turns around and he says, my master, not even one. So the Imam says that if I don't even have 5 such people like Harun al-Makki, how do you expect me to raise a revolution? We, the Ahlul Bayt, know exactly when is the time to rise and have a revolution, and we know when it is the time to sit down and stay and wait. And so, brothers and sisters, this is a beautiful story that is as important as it is for us that it was for Sahal Khurasani. And it should no doubt make us think that if we were in the position of Sahal Khurasani, the reflection that I do for myself and invite you to do the same is, how would I have responded to the Imam of my time? Should the Imam ask me to do whatever he commands me, would I be it in that position, would I listen to him? And similarly, we look at history. And when we look at history, we see that often, many a times, history would repeat itself. And so we need to use history as a source of guidance, where we're able to learn from the mistakes that history has committed, but also learn from the successes that it may have achieved. For example, if we look at the story of Karbala and the people of Kufa, we see that there were a huge number of letters that were sent to the Imam Hussain alayhi salam, asking him, "Oh Imam, al-ajal, please come towards us, come help us, we need you, we're there for you, we're ready to sacrifice our lives for you." Narrations state that the letters would amount to more than 12,000 in number. What happened when Imam had sent Muslim bin Aqil, at start, yes, the Kufans did no doubt overwhelmingly support Muslim bin Aqil, but a time came where he was left deserted. He was left to fend for himself and face Ubaydullah ibn Ziyad all by himself. Now, I'm not saying that it is the fault of Kufans entirely, and I'm very downplaying the situation, because we all know that the Kufans have faced a lot, and there's a lot more to the story. For example, a lot of the Kufans did in fact help Imam Hussain. A lot of them did rise uprising after the Battle of Karbala, and a lot of them were there to support. However, the crux of the matter is that a lot of the Kufans were also deceived by the promises of Ubaydullah bin Ziyad. They were bribed, they were murdered, they were imprisoned. And because of the atrocities that they faced Ubaydullah bin Ziyad, the Imam Hussain alayhi salam didn't have the overwhelming support that was promised to him. So again, another question that we need to ask ourselves whilst taking lessons from the story of Kufans: what am I doing? If I am asking the Imam, "Oh Imam, please, al-ajal, come aid us, and we are there to support you," the question that I ask myself and invite you to do the same is, should the Imam's appearance be public tomorrow? Was he to reappear tomorrow? Are we ready to sacrifice anything and everything that we have at this point in time and be there for him? And this is a question that I no doubt ask myself. And so, the topic of discussion that we have previously discussed in one of the nights was the duties that the Imam has towards the religion, and how, although being concealed, although being ghaibat, the Imam diligently performs his roles and his responsibilities towards the religion and towards the faithful, the believers. And today, on the flip side, I would like to discuss our duties to the Imam. And in doing so, I'd like to tackle a few things. For example, how can we prepare for our Imam? What are the characteristics that make a ashab or an ansar of the Imam? And secondly, how is it that I can strengthen the connection that I have with my Imam? Yes, the Imam is not physically present, but how can I still be spiritually connected to the Imam of my time? And inshallah, we will try and discuss as many of these that we can today. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. However, one of the first things that we have started this discussion is, of course, whether or not we are indeed ready for him. And it's a question that we shall ask ourselves time and time again.
Now, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has been quoted to have said, أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج, that the best of worship that my ummah, that my nation can do is wait for the relief, wait for the faraj, wait for the appearance of the Imam of our time. In a very similar tradition, Imam Muhammad Taqi has been quoted to have said that it is wajib, it is obligatory for you to wait for your Imam and to obey him when he makes his appearance. And so from these two traditions we see that firstly, not only is it wajib, but one of the greatest worship that we can offer towards Allah subhanahu wa ta'ala is to obey and wait for the Imam. Now, of course, this doesn't necessarily mean a lethargic wait, a lazy wait, a wait where we're just sitting on our couches and saying, oh Imam, please come help us. Because clearly this is a lethargic waiting. What the Imam wants, he wants an active intidar. What sort of intidar? For example, dua ahad, a dua which is associated with Imam al-Mahdi, a supplication which is in fact an allegiance that we pay towards the Imam of our time. For example, Imam Ja'far al-Sadiq has been quoted to have said, salawatullah wa salamuhu alayhi, that dua ahad is such a powerful dua that if an individual was to recite this 40 times after Salatul Fajr for if he was to recite once after Salatul Fajr 40 consecutive days, the Imam would ensure that he is part of the helpers of the Imam. And if the individual was to pass away, then Allah would raise him from his grave so that he's able to support his Imam. For every word that he recites, he would get 1,000 units of reward, and 1,000 units of sins would be taken away, erased from his scrolls. This is dua ahad. Now, what do we recite in dua ahad when it comes to active intidar? We recite يَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. We say to the Imam, those people see your coming is very far. Who? Those people, maybe they disbelieve in you, or those people that from their lips say that, oh Imam, come quickly, but in reality they think that the coming of the Imam is very far away. وَنَرَاهُ قَرِيبًا. But we, your sincere followers, your sincere Shi'as, your sincere believers, see your coming is very close by. And this is another reflection that we need to give. You see, when we talk about the coming of the Faraj, when we talk about the coming of our Imam, do we, in the back of our mind, in reality, do we really think that he's going to come and we really need to help him? Or in reality, we're thinking, yeah, my grandfather used to say, my father used to say, we all say in the society, so I'm sure he's going to come, but we don't really believe that maybe he's going to come in our lifetime. And this is what Dua Ahad teaches us, that we're asking him, no Imam, don't worry. We are telling you that we believe in you and we know that you're going to come very, very close by. And so when we realize that the Imam is indeed going to come close by and his reappearance is round the corner, then clearly our waiting is not going to be sitting on the couch, but it's going to be an active waiting. It's going to be an effective waiting. It's going to be an active that we're going to be working day in, day out. And so we continue and we commence with the subtopic of how can I prepare for my Imam, my responsibilities and my duties towards the Imam. And in doing so, let me start off with the tradition of, again, Imam Sadiq alayhi salam. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Imam Ja'far al-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi, he states that these men, who? The Ashab and the Ansar. Now, before I even continue, let me quickly, briefly mention the difference between the Ashab and the Ansar. Ashab literally means companions, and Ansar literally translates into the helpers. What's the difference between a companion and a helper? Ashab and Ansar. Through our traditions and through our scholars, we understand that Ashab are the companions which you would say are the creme de la creme, the top of the crop, the really high quality Shi'as that will be present, that will be part of the 313, that will be present when the Imam makes his appearance public in Makkah, and will be there with him throughout his journey of being the commanders and the governors of his estate and of his rulership. And the Ansar are going to be thousands in numbers, that are going to be again very pious individuals, but will be there to help the Imam. And so when it comes to the Ashab and the Ansar,
the Imam Sadiq states that these are going to be those men that their hearts are going to be as strong as an iron. Subhanallah, what a beautiful tradition. Now, why does the Imam compare with the hearts of an iron? What is iron? Iron is one of the strongest metals that we can find. In fact, that if you wish to melt an iron, you have to use heat in excess of 1500 degrees Celsius. Now, why am I saying all this? Trying to just illustrate the point that iron is a very strong substance. Now, what does it mean? Does it mean that those hearts will be hardened as an iron? No, not really. It means the faith of those people are going to be so strong that an individual will not be moved by the environment that he's living in. So for example, if someone questions the concepts of Tawheed, of Nubuwwat, of Imamat, of Adalat, of Qayamat, that individual's heart will be as firm as an iron. As a mu'min is told to be as strong as a mountain that doesn't just waver. The hurricanes may make the stones within the mountain fall, but that mountain in itself does not waver. Whatever comes in front of it, that individual is meant to be strong, which is why in the same tradition, the Imam continues and he says, they will be those that has complete faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and there is no doubt and shak within their hearts. And this is one of the first and topmost qualities of these individuals who are known to be the Ashab and the Ansar, that their hearts will be filled with conviction and resolute, because the Akhir al-Zaman is no doubt going to be a very difficult period. For example, other traditions state that when a mu'min leaves, he will leave with the faith on the palm of his hand, and when he comes back, he may have lost and sold his faith. So no doubt this is going to be a tough time. And quality number one that we've discussed is heart as strong as an iron. Number two, Imam Sadiq again says that these are going to be those individuals that will be burning like lamps, and their hearts are like glowing beacons. What a beautiful tradition. Quality number two, they are going to be like lamps. What is the quality of a lamp? The lamp will give lightness to wherever it goes. If it goes into a dark room, it gives light. Now, another question, another similitude, for example, be it a lamp or be it a candle. What does a lamp do? While it gives life and while it gives lightness, it uses up its own existence. For example, a lamp will use up its own oil. A candle will use up its own wax until its own existence diminishes. But yet the lamp continues to give guidance and light to wherever it goes. And this is a beautiful tradition by Imam, which is a second characteristic that we need to try and endeavor to have, which is, for example, as individuals whose hearts are resolute and filled with the knowledge of the Imam and as strong as an iron, we need to therefore take this knowledge outside to the public life and be a light and be a source of guidance to those around us. For example, if I am in the community and if I see something that needs to be fixed, then I use the heart, I use the light in my heart to then lighten the way, be it in society, in school, in universities, in work, in our families. If we see something that needs to be fixed, the Imam companions are going to be those individuals that give their own time, that volunteer their own existence in trying to make the lives of those around them better. This is quality number two. We swiftly move on to quality number three, and Imam Sadiq says these will be those individuals that will be more submissive and obedient to the Imam more than a maid servant. Or for example, they will say that they will fulfill every desire of the Imam with their hearts and with their souls. Here the important word is obedience. Whatever the Imam commands us to do, we are to say labbaik ya Imam. For example, we started off the discussion with the story of Sahal al-Khurasani. Let me give you another story to illustrate this point further and to bring this point home. Ayatollah Dastaghaib Shirazi, a prominent scholar of his time, he says that when I was a student, I was studying in the Hawza of Najaf. And as part of our studies, what we would do is, after we have our study sessions with our teachers, we would have something known as mubahitha. We would have discussions and debates with our peer group, with our classmates, even with our teachers sometimes, and we'll just discuss about things and what we have learned about. And one of the things that we would do mubahitha upon, something that we would study and discuss within our groups of community and friends,
would be the topic of Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farja. And we'd ask questions such as, who is the Imam, where is the Imam, but more specifically, what are the qualities of those individuals that are going to be the 313 of the Imam? And this is something that we would discuss. Now, before I continue with the story, let me take a pause here. Let me take a moment here. Ayatollah Dastaghaib Shirazi, when he was in his youth, when he was in a student, alongside with his group of students, would do something that is a lesson for us. And that is that part and parcel of their lives, whilst they're discussing with their friends, they would discuss about the topics such as the Imam of our time, such as how to get closer to the Imam of our time. And this is no doubt a discussion that we need to try and make it quite normal and natural when we also sit down amongst our group of friends. So nonetheless, this is something that Ayatollah Dastaghaib Shirazi would do. And so they would speak to many teachers, they would speak to their Muraji, Mujtahideens, and trying to get different answers, but they weren't yet able to get to a conclusion. So one such in alim suggested to Ayatollah Dastaghaib Shirazi that why don't you and your group of students go and find an individual that is ready to do a certain a'mal, which, for example, if you do it for 3 nights after Maghrib, you will be granted an audience with the Imam of our time. Why don't you do this and ask the question to the man himself, to the Imam of our time? So they said, that's a wonderful idea. So they start thinking, who should we now give this task to? And they found an individual in Najaf, a very pious individual who is known for his piety, that, look, oh man, this is the task. Are you able to take it? The person, of course, felt very honored and he said, yes, of course, I shall take it. So night one goes, he fasts all day and performs ibadat after Maghrib until dawn. He repeats it for the second night, and now he's repeating it for the third. And all of the group of students come outside, sitting outside his house, because they know if anything is to happen, it's going to be this night. And so they're waiting eagerly, and suddenly this individual opens the door and comes out crying. So the people ask him, the students ask him, what's happened? Have you managed to ask the question to the Imam? And he narrates the following. He says that, look, whilst I was performing my ibadat, obviously I done it for night 1, night 2, I was on night 3, so I was quite tired, I was quite drained physically as well. So whilst I was doing my ibadat, my worship, I dozed off and I slept. And in my sleep, I saw a vision, I saw a dream that we are stranded in a boat. And there's a group of us, say 50, 60, however many, in a boat. And we're in the eye of the storm. And it's very stormy that time. And so the boat sways left and right and left. And it so happens there's a very small island very far away. And somehow this boat gets to that specific island. And coincidentally, it so happens that the first person to step foot on that island happened to be me. And as soon as I set foot on the island, there were people around waiting to welcome us. And as soon as I set foot on the island, the group of people came, and the citizens, they put a garland or some flowers around my neck. And they said, look, our king has recently passed away. And the way of our island, the way that we choose our next leader, our next ruler king, is that the first person who steps foot on this island, we'll make him king. So he says, wow, what stroke of luck. So now they take him on a tour of the island. They say, look, this is the palace that you'll be living in. These are the lands that you'll be ruling over. And this is the wealth that you have. This is the money. And they gave him everything. And after all of that, they told him that, you know what? The king that had just passed away, he also had a daughter that you now get to marry. So the man thinks to himself, wonderful. Now I happen to come to this island. I stumble across this island. I'm made a king. I've been given wealth, money, lands to rule. And now I even get a beautiful wife to marry. He says, what stroke of luck? And he says, very well. And now they get married. And so after the wedding ceremony is over, he goes to his room, and his wife is, of course, in a veil. And he goes towards to see who to take off the veil. And just at that specific moment, he hears a knock at his door. And there's a call saying, the Imam of our time has now reappeared and he is calling you right now. So he thinks to himself, the Imam had to come now? After all of that, we waited for so long and I got so much wealth in this world. He had to come now. If only he would have come a bit later. So he says to the man, yes, no worries, I'll come straight away, but just give me a few moments. So the person says, no, the Imam is calling you urgently. He wants you to come now.
So he says, and he just quickly tries to open the veil. And as soon as he does that, his eyes open up and he realized that all of this was a vision and a lesson for him, and he comes out. Brothers and sisters, this no doubt is a lesson for us. The question is, if the Imam was to make his appearance, will we drop everything that we have and go towards our Imam and obey him in the way that he needs to be obeyed? For example, if I am working, will I drop everything and go towards my Imam? If I'm watching TV, if I'm doing anything, for example, in my house or in my city, am I ready to drop everything for the sake of my Imam? Or will I be the one that thinks, oh, can I have 1 or 2 days? Can I have a week to put my affairs in order and then I'll go help the Imam? By that time, it's too late. And so this is one of the third qualities and characteristics that the Imam is expecting from us, obedience to the core. And this is one of the things that we wanted to discuss. Now that we've somewhat covered some of the characteristics for the Imam, let us try and see how we can establish that connection that I have with the Imam. You see, one of the things that I can do to build that connection with my Imam, to make sure that the Imam is at the forefront of my mind, that means that anything that I do in my life, I put the Imam as the forefront of my mind. Whether I'm, for example, studying, working, or doing anything that I want, maybe I can make that niyyah that I want to help the Imam. So for example, if I'm an accountant, then I can think to myself that when the Imam comes, I'll support him in the central treasury function. If I'm an engineer, then I'll support him with his infrastructure. If I'm a medic, if I'm a nurse, if I'm a doctor, then I'll help him establish medical centers, hospitals. If I'm a student, then I will excel at whatever I do, so that when the Imam does come, that I am the creme de la creme. I am at the top of my field, so that I'm able to help and support my Imam with whatever he wishes to do so. And this is one of the first things that we need to do in terms of establishing a connection with the Imam of our time. Another thing that we can do is, for example, give sadaqah. We all know the benefits of sadaqah. For example, the Holy Prophet has mentioned 70 such benefits of sadaqah. That's not our topic, but maybe we can give sadaqah in the name of our Imam. Now, does the Imam need our sadaqah? Does he need our charity? No, of course he doesn't. But just like a poor person, a needy person would give a gift to a huge emperor, not because the emperor needs the gift, but so that when he gives the gift, the emperor will look towards that person as to who has given me the gift. So it is a way to get the attention of our Imam that we're gifting towards his way, giving sadaqah for his safety and for his hastening of the reappearance. Another thing that we can do, and I understand that time is going past quite quickly, another thing that we can do very swiftly is, for example, ensure that with every iota of my life, I am showing the utmost respect to my Imam. For example, Abi Abdullah states that none will take the name of the Imam of his time except the disbeliever. So when we speak of the Mahdi, we don't call him by his first name, but rather we call him with, for example, titles or his kunyah with utmost respect. In fact, Imam Ali bin Musa al-Ridha, salawatullahi wa salamuhu alayhi, whenever he would talk about the Imam of our time, Imam al-Hujjah, if he was, for example, seated, he would stand up. And if he was standing, he would bow down his head and submit in respect. And this is something that, for example, we do ourselves. Whenever we listen to the name of our Imam, we will automatically bow our head, will, for example, stand. This is the sunnah of Imam Ali bin Musa al-Ridha. Now, what does the standing mean, or what does the bowing of the head mean? Now, scholars have tried to take interpretations, and allow me to present some of those interpretations. You see, when we hear the Imam and we quickly stand up, that denotes that if the Imam comes, we are ready. Here I am, labbaik ya Imam, and I'm standing up for you out of your respect, but to show that I'm ready for you. And when we bow down our head saying wa'ajjil farajahum, and when we take his name, what does this bowing down of the head mean, and what does it represent? It means that my head, my life, my entire existence be sacrificed for you. And if you are to come, then my head is at your disposal. And these are some of the significance, these are some of the things that we do that remind us of the existence of our Imam day in, day out, as part and parcel of our life. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
And so, brothers and sisters, in tonight's discussion with regards to our duties to the Imam, we discussed a couple of things. Firstly, we discussed the important question that yes, although I do say, oh Imam, please come, am I truly and ready, available for him and say labbaik ya Imam? On a second level, we discussed some of the characteristics that would be of the Ashab and the Ansar, and those who are their hearts stronger than iron, those that give light to the people, and those that are obedient to the core. And we also discussed how I can better connect within my life towards the Imam, and that is something that we can show respect to the Imam, give sadaqah for his safety, and of course connect with him in everything and anything that we do, including our careers. And that this brings a conclusion to the discussion for tonight. Imam Ja'far as-Sadiq, with regards to the companions of the Imam of our time, Ajjallahu ta'ala faraja, has stated that these are also those individuals, the companions of the Imams will be such that when the Imam makes his reappearance, their slogan, their motto will be Ya Nisarat al-Hussain. Vengeance for Imam al-Hussain, revenge for Abu Abdullah. These will be those individuals that have this heat within their hearts. These will be those individuals that will have this undying love for Abu Abdullah, for Imam Hussain alayhi salam. And so, brothers and sisters, we get to the point in our discussion today where we continue to mourn for the tragedies that befell upon Abu Abdullah. We continue to lament, cry and weep for what transpired in the lands of Karbala on the 10th of Muharram. Brothers and sisters, tonight we shall discuss and cry upon the lamentations of Aoun and Mohammed. The musibah of Aoun and Mohammed are as much of a musibah of Sayyida Zainab as it is theirs. Tonight we give our salutations to Lady Zainab. We pass our salutations to Zainab, the daughter of Ali and Zahra. Zainab, the sister of Hussain and Abbas. Zainab, the mother of Aoun and Muhammad. It was the night of Ashura. All of the mothers were sitting with their children. Layla was with Akbar, Farwa, Farwa was with Qasim, Zainab with Aoun and Muhammad. Even Rabab was sitting there with Ali al-Asghar, not knowing what the day is to bring. And each lady is preparing their sons for the day to come. Zainab teaches what it means to be a loyal individual to the Imam of our time, to Aoun and Muhammad. If you think Abbas is the epitome of loyalty, it is Zainab who taught Abbas how to be loyal. After the event of Karbala in Medina, Abdullah asks Zainab, "Oh Zainab, I hear that you did not cry for Aoun and Muhammad in Karbala. Is this true?" Listen to the loyalty of Zainab. She says, "Yes, I did not cry for Aoun and Muhammad." Abdullah asks Zainab, "Why is it so?" She says that I did not want to embarrass the Imam of my time. I did not want Abu Abdullah to think that we have sacrificed our entire lineage for his sake, and for that reason I did not cry. This is the loyalty of Zainab towards the Imam of her time. She is teaching the loyalty to Aoun and Muhammad, and these two sons spend their final night with their beloved mother. The day of Ashura dawns. Companions have now sacrificed their lives. Akbar has been martyred. The sons of Aqil have been martyred. Aoun and Muhammad time and time go to Abu Abdullah and give us permission, allow us to fight. Hussain turns them away. They go to Zainab, "Mother, please come with us." Zainab goes to Hussain. She says, "Ya Abu Abdullah, please allow my sons to fight." After much reluctance, Hussain says, "Go." Aoun and Muhammad bid their final farewell to their mother. Now,
Aun and Muhammad come to the battlefield. The grandsons of Ali, the grandsons of Ja'far come to the battlefield. They start fighting. They fight with such valor, with such ferocity. But brothers and sisters, let me remind you, these two are young boys. They are thirsty. They are tired. They are hungry. The enemies begin surrounding them. They attack them with their swords. They attack them with their spears. They attacked them with their arrows. Those that had nothing to attack them with throw stones, rocks and pebbles towards them. Aun and Muhammad are completely surrounded with inflictions. They're no longer able to stay on top of the horse. They fall onto the ground, calling out, Wa Amma Adrikna, oh uncle, come aid us. Hussain comes to the battlefield. He sees the body of Aun. He sees the body of Muhammad. Now the following narration cuts the veins of our hearts. Hussain comes to the body of Aun. He had a little bit of life within him. He says, my master, my uncle, let our mother know that never did we drink a drop of water from the Furat. For how could we drink water when our mother is thirsty? How could we drink water when Aba Abdullah is thirsty? Aba Abdullah lifts the bodies of his nephews, brings them towards the tents. Wa Muhammada, wa Aliya. The women begin to wail, they begin to scream. But brothers and sisters, the narration states that Zainab would not cry on Aun and Muhammad. In Karbala, she cried for Hussain, but never for Aun and Muhammad. In Kufa, wa Abbasa, wa Qasima, but remained silent for Aun and Muhammad. Even in Sham, when the heads of the Shuhada were returned to the mothers, Kulthum would take the head of Abbas, Farwa would take the head of Qasim, Layla would take the head of Akbar. Hussein's head was taken by Zainab. The women folk of Sham would start talking amongst themselves. Is the mother of these two young boys no longer with us? Zainab raised her head. She says, no, by Allah, their mothers is alive. But Zainab would not cry for Aun and Muhammad. They came back to Karbala. She dropped herself at the grave of Hussain, but never did she cry for Aun and Muhammad. Brothers and sisters, would you like to find out when Zainab started crying for Aun and Muhammad? They say when this caravan, when this group of mothers returned back to Karbala, Abdullah narrates the following, that I went towards my house. I saw an old lady. Her back was bent. I asked, Ya Ammatallah, Ahali, oh servant of God, Fahalli min haja, do you have any hajat? Zainab responds, Ya Ibn Am, have you not recognized me? This is Zainab. Allahu Akbar. Abdullah, Zainab, they both go inside the house. Zainab looks at the two musallas of Aun and Muhammad. Zainab looks at the two mattresses of Aun and Muhammad. After all, Zainab is also a mother. She can't control herself. She cries out, Wa Auna, Wa Muhammada, Abdullah, give me condolences for our sons. على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept whatever little that we had to offer. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to help us manifest the characteristics that's required to be part of the ashab and the ansar of the Imam of our time. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to hasten his reappearance so that when he does come so, we are part of his ashab and his ansar. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad salawat.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برائے نور محمد وال محمد بآواز بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ صلوات پڑھنے بلند نواز سے محمد۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھنے بلند نواز سے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل قرآنا عربیا وہدانا صراطا سویا، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد الذی بعث رسولا نبیا ونصب لہدایتنا من بعدہ علیاً ولیاً وصیاً خلیفةً ووزیراً وشمساً مضیاً، ثم من عطرته أحد عشر كوكباً درياً هادياً مهدياً وبرزائه رزيا، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ صلوات پڑھ لیں۔ حضرات گرامی قدر اور میرے معزز سامعین، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات بیخ کے محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی مقبول اور بھرپور مجلس آپ سماعت فرما چکے۔ اللہ کے کائنات بیخ کے محمد و آل محمد ہمارے عزیز جناب محمد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے ان جذبات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آپ نے یہ خبر بھی سنی کہ ہمارے عزیز چودھری ولی محمد کی والدہ
ان کا آج انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان مرحومہ کے درجات بلند کرے، جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ مرحومہ ہمارے ساتھ جنت کے سفر میں تھیں، اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس محب کو کتنے اچھے ایام میں اپنے ہاں طلب کر لیا کہ بی بی آپ اب آ جائیں، بہت تکلیف اٹھا لی۔ میں اپنی اور آپ کی طرف سے یہ دعا کرتا ہوں، خلاق کائنات مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، اور یہ التماس کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔ صلی علی محمد وآل محمد اللہم صل بحق محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ حسب معمول آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور وہ جو فیصلہ پروردگار ہے، میں یطیع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا، جو پیغمبر کے فیصلے نہیں کروائیں گے وہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں کے فیصلے اپنے پیغمبر سے نہ کروائیں، اور جب پیغمبر فیصلہ کر دیں تو پھر اپنی آپ میں کوئی تحفظات نہ پائیں، یسلموا تسلیما، اسے دل سے تسلیم کر لیں۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیغمبر تیرے امتی یہ چاہتے ہوں گے کہ اللہ سے محبت کریں۔ کون ہے جو اللہ سے محبت نہیں کرنا چاہتا؟ مگر اللہ نے کیا ارشاد ہوا، ایک پیغمبر فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی چلے تو تھے اللہ کے محب بننے، مگر حبیب کی اطاعت کر لی، اللہ کے محبوب ہو گئے، اللہ نے ان کی محبت کر دی۔ اور ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی پہ ایمان لاؤ، وہ تمہیں 3 انعام دے گا۔ پہلا یہ رحمت کے 2 ٹکڑے عطا کرے گا، یؤتکم کفلین من رحمتہ، رحمت کے 2 ٹکڑے دے گا، ویجعل لکم نورا، تمہارے لیے نور مقرر کرے گا، ویغفر لکم، اور گناہ معاف کر دے گا۔ ڈر تو یہی تھا نا کہ گناہوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، وہ وعدہ کرتا ہے میرے نبی کی اتباع کرو، گناہ معاف۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد۔ اور کسی شک و شبے میں مبتلا نہ ہونا، واللہ غفور الرحیم، وہ ہے ہی غفور الرحیم۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان لانے والے تو بہت ہوں گے، مگر وہ رحمت کے 2 ٹکڑے کس کس کے حصے میں آئیں گے؟ حضور فرماتے ہیں، نہ تم رحمت سمجھے نہ تم رحمت کے 2 ٹکڑے سمجھے۔ اللہ نے آدم کو صفی اللہ کہا، رحمت نہیں کہا، نوح کو نجی اللہ کہا مگر رحمت نہیں کہا، ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، رحمت نہیں کہا، موسیٰ کو کلیم اللہ کہا مگر رحمت نہیں کہا، عیسیٰ کو روح اللہ کہا مگر رحمت نہیں کہا۔ اسمی فی القرآن رحمت، قرآن مجید میں صرف میرا نام رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں رحمت ہوں اور میری رحمت کے 2 ٹکڑے، الحسن نصف شبیہتی والحسین منی، میرے رحمت کے 1 ٹکڑے کا نام حسن ہے، 1 ٹکڑے کا نام حسین ہے۔ اب مشکل یہ ہے جنہوں نے پیغمبر کو دور دور سے دیکھا، دور دور سے مانا، انہیں نہ حسن ملے نہ حسین ملے۔ جنہیں حسن و حسین مل گئے ہیں ان کے گھروں میں بھی حسن و حسین ہے، ان کے دلوں میں بھی حسن و حسین، ان کے گھروں میں بھی حسن و حسین ہیں،
ان کے دلوں میں بھی حسن و حسین ہیں، رحمت کے 2 ٹکڑے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک نور۔ اس نور سے کیا مراد ہے؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، نور سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ شاعر کہتا ہے پیغمبر سے حکم ہوا تھا کہ تم اس نور کی وجہ سے دنیا و آخرت کے سفر کرو گے، اور ہم یہ ہے یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں ہم، یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں۔ تمہیں علی جیسا نور عطا کرے گا، گناہ تمہارے معاف کر دے گا۔ مگر میرے پیغمبر کے قریب مشکل یہ ہے، لوگوں نے پیغمبر کو تقسیم کر لیا، چونکہ من مانی کرنا مطلوب تھی۔ جی پیغمبر کی 2 حیثیتیں ہیں، یعنی یہ سنیے گا آپ بڑی توجہ سے، میری طرف رکھیں گے توجہ آپ، کہ پیغمبر اگر کوئی حکم دیں بحیثیت پیغمبر وہ تو ضروری ہے، اسے ماننا پڑے گا، مگر اگر پیغمبر عام بشر کے حساب سے حکم دیں تو وہ ہماری مرضی ہے۔ اگر ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی، ہمارے موجودہ تمدن کے مطابق ہوگا، ورنہ ہم اس سلسلے میں اپنی مرضی کر لیں گے۔ چنانچہ ایک مثال عرض کرتا ہوں، انہوں نے ایک قصہ بھی گھڑا، اور وہ قصہ کیا تھا جس میں کوئی عقل مندی، خرد مندی، دانش مندی نہیں ہے۔ لوگ عرب کے آج بھی ایسا کرتے ہیں، انتظامات جو ہیں وہ سپرے کرنے کے مختلف ہو گئے ہیں، مگر کھجوریں جب پھل پہ آتی ہیں تو اس زمانے میں ایک شاخ کاٹتے کھجور کی اور باقی کھجوروں کے اوپر اسے گھما دیتے، اسے وہ تلقی کہتے ہیں، تلقی۔ تو اس کا یہ یعنی یہ مونس اور مذکر، یہ نر اور مادے کا کوئی حساب تھا۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس طرح فصل اچھے ہوتے ہیں۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں گے، ہاں چھوڑیے یہ کیا بےہودہ سی حرکت ہے۔ لوگوں نے کہا چاہیے یا رسول اللہ، انہوں نے نہیں وہ کی، چنانچہ اس سال کھجوروں کی فصل انتہائی کمزور یا نہ ہونے کے برابر ہوئی۔ کہا کیوں اس سال فصل نہیں ہوئی؟ حالانکہ کھجور تو عرب کا سب سے بڑا، گویا یوں سمجھیے کہ بہت بڑی آمدن کا ذریعہ ہے، مگر اس سال وہ کھجوریں نہیں ہوئیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے منع کیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ کام دنیا کے تم جانو اور تمہارا کام جانے، ہم جو حکم شریعت کا دیں وہ تو مان لو، جو اس قسم کے حکم ہو اس میں تمام ہم سے بہتر، یعنی ایک تیر سے 2 کام کر لیے، ایک تو من مانی کے لیے، مرضی کرنے کے لیے راستہ بھی نکال لیا، اور دوسرا پیغمبر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ پیغمبر جب پیغمبر ہوں تو ان کی بات مانیے، جب پیغمبر نہ ہوں، یعنی یہ ہوا کہ پیغمبر صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک تو پیغمبر ہیں، اس کے بعد اب پیغمبر نہیں ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، محمد صرف رسول ہیں اور رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ دیکھو جو کچھ اس منہ سے وما ینطق عن الہویٰ، میں بغیر وحی پروردگار کے لبوں کو جنبش تک نہیں دیتا، اور ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتا جب تک وحی نہ ہو۔ میرے ساتھ توجہ رکھیں گے آپ، میں کہتا کچھ نہیں جب تک وحی نہ ہو، میں کرتا کچھ نہیں جب تک وحی نہ ہو۔ اب آپ سمجھیں گے تو لطف آئے گا۔ یہ جو فرمایا تھا نا من کنتو مولا، یہ تھا وحی کے نتیجے میں، اور فہذا علی مولا یہ تھا اتباع۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و توجہ، ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد، توجہ۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں میں جو کہوں وہ وہی پروردگار کے مطابق ہوگا۔ آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر تعلیمات پیغمبر کے اور بغیر اس مدد کے جو بطور حدیث پیغمبر نے لوگوں کو عطا کی تھی۔ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، یعنی کبھی طبیعت جلال میں ہوتی ہے تو وہ بھی اگر آپ فرمائیں وہ بھی کیا حدیث ہوتی ہے، اور کبھی آپ خوشحالی کی صورت میں ہوں؟ حضور نے فرمایا دیکھو میں اگر غصے میں ہوں یا خوشحالی میں، اگر یہ تو آپ کی تقسیم ہے، میں جس صورت میں بھی ہوں ان لبوں کو جنبش نہیں آتی جب تک وہی پروردگار نہیں اس طرح نہیں، تھوڑا بولنا ہے میرے ساتھ، اگر وہی پروردگار نہ ہو تو ان لبوں کو جنبش تک نہیں آتی۔ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ جو بھی فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں میں تو آیا ہی اس لیے ہوں کہ ان کے اوپر کتاب کی تلاوت کروں اور ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کروں، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دوں۔ قرآن تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، تمہیں اس قابل بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پڑھو اور سمجھو، اور پھر قرآن
کی تعلیم دیتا ہوں، قرآن کی تشریح اور تعلیم میں وہ دیتا ہوں جو مشیت پروردگار کے مطابق ہے، جو مجھے علمہ کا ما لم تکن تعلم کے تحت تعلیم کی گئی ہے۔ اور یہ تم سے کہوں گا کہ جو میں کہوں اسے اپنے پاس محفوظ کر لو۔ توجہ رکھیں، جو میں کہوں یہ آپ میں کیا سستی محسوس، ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نہیں اس طرح، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بہت مہربانی، میرے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا چلتے آئیے۔ حضور فرماتے ہیں میں جو بھی بولوں اسے اپنے پاس محفوظ کر لو، اسے محفوظ کر لو، لکھ لو اپنے پاس۔ اور بڑی خطرناک بات ہے وہ یہ کہ میرے بعد لوگ میرے اوپر جھوٹ باندھیں گے، جو میں نے نہیں کہا ہوگا وہ کہیں گے، تو جو ایسی حرکت کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ میں نے کہا نہ ہو اور وہ کہے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا، میں نے کہا نہ ہو اور وہ کہے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا، وہ اپنا ٹھکانہ، یعنی حضور کے لیے کوئی حدیث بنانا یہ بھی ہلاکت میں ڈال دے گا، اور حضور کی کسی حدیث کو چھپانا۔ توجہ رکھیں آپ حضرات، سنبھال کے رکھ لو۔ اب میں کس طرح عرض کروں، ڈاکٹر تیجانی کی تحقیق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت خلیفہ جو پیغمبر کے بعد ان کے جانشین ہوئے، ان میں سب سے پہلے کے پاس خود ان کے اپنے پاس 500 حدیثیں تھیں، 500 حدیثیں تھیں، انہوں نے وہ جلا دی۔ بڑی توجہ۔ اور جب خلافت ثانوی کا دور آیا، انہوں نے تو اعلان کر دیا بس جس کے پاس کوئی حدیث ہے لے آئے، ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ایک مرتبہ جمع کر کے دیکھ کے پھر ایک ہی صورت میں اسے رائج کیا جائے۔ اب حکمران کا حکم تھا، حکومت کی وہ طاقت تھی، سب نے لا کے اپنی اپنی حدیثیں جس کے پاس جس طرح تھی، گتے پہ، کاغذ پہ، چمڑے پہ، درخت کی چھال پہ لا کے سب نے پیش کر دی، اور اس ارادے اور نیت کے ساتھ کہ حدیث صاف ستھرا سب کچھ کر کے ایک ذخیرہ بنا کے دیا جائے گا، انہوں نے رکھ کے حکم دیا کہ سب جلا دو۔ کیوں؟ اس لیے یہ جلا دی جائیں کہ لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ جائیے جا کے قرآن پڑھی، توجہ رہے، جائیے جا کے قرآن پڑھیے۔ اور یہ تو انہوں نے پیغمبر کے رو در رو کہا تھا، حسبنا، توجہ ہے، یہ تو ان کا بیانیہ تھا، انہوں نے پیغمبر کے سامنے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور جو اب حوالہ پڑھنے جا رہا ہوں آپ کو 100 ذاکروں میں سے بھی کسی نے نہ سنایا ہوگا۔ عزیزان گرامی، واقعہ کربلا کے بعد توجہ رہے آپ حضرات کی، کتاب کا نام ہے مقتل ابی مخنف، صفحہ نمبر 128 ہے، اس کے اوپر لکھا ہے جب یزید نے واقعہ کربلا کے بعد محسوس کیا کہ لوگ جب نماز پڑھ چکتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کان قریب کر کے واقعہ کربلا کی نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں، یہ کچھ بھی باتیں کرتے ہیں، کربلا کی باتیں کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مقتل ابی مخنف، صفحہ نمبر 128۔ فلما سامع بذلک یزید استعمل لهم اجزاء القرآن، یہ میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب یزید نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد واقعہ کربلا شروع کر دیتے ہیں، استعمل لهم اجزاء القرآن، اس نے قرآن کے سپارے لیے اور ان کے لیے وہ استعمال کیے تاکہ وضعوها بین ایدیہم لیشتغلوا بها عن ذکر الحسین، کہ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں ایک ایک سپارہ سامنے رکھیں، قرآن پڑھیں، کربلا کی کوئی بات نہ کرے۔ اس کا معنی یہ ہے قرآن خوانی کے بہانے ذکر حسین روکنا یہ بھی سیاست یزیدی ہے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، توجہ ہے نا؟ آپ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، اور محمد و آل محمد۔ حدیث کو ختم کیا، اور پھر یہ ہے کہ 194 ہجری میں پہلا شخص ہے امام بخاری جو پیدا ہوا، 194 ہجری، جس نے یہ صحیح بخاری جمع کی۔ اس سے پہلے لوگ جو کچھ یاد تھا ورنہ کچھ کسی کے پاس کتاب کی، یہ جو سیاستہ ہیں ان کا پہلا مؤلف جو ہے 194 ہجری میں پیدا ہوا۔ اب آپ بتائیں 11 ہجری میں پیغمبر دنیا سے اٹھ گئے، یہ کتنے سال بعد میں پیدا ہوا؟ اور اس کے بعد ان کا آخری جو ہے وہ ہے امام نسائی،
وہ 303 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا. اور قتل پتہ ہے کیوں کر دیا گیا؟ وہ شام میں گیا, اس نے دیکھا ہر طرف لوگ امیر شام کے فضائل پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا کہ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے خصائص علی, علی ابن ابی طالب کے وہ فضائل جو اور کسی کے ہاں نہیں, مثلا کعبہ میں ولادت, مثلا ذوالفقار کی آمد, مثلا یہ ہے جناب زہرا سے شادی. اس نے اس قسم کے فضائل جب پڑھنا شروع کیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مجمع سن کے نعرہ حیدری کہتا ہوگا؟ وہ سن کے حیران, آج تک تو علی کی توہین سنتے رہے, بلکہ علی کے لیے گالیاں سنتے رہے, علی کے لیے لعن طعن سنتے رہے. یہ کون آ گیا ہے جس نے علی کے فضائل بیان کرنے شروع کیے؟ انہوں نے کہا حضور شیخ کوئی امیر شام کے لیے بھی حدیث بیان فرمائیے. انہوں نے کہا امیر شام کے لیے صرف ایک حدیث ہے جو اس سارے خرمن احادیث میں صرف اکیلی موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے بلایا کہ بلائیے ذرا امیر شام کو. آدمی بلانے کے لیے گیا, پتہ چلا وہ کھانا کھا رہا ہے. پھر دوسری مرتبہ بھیجا, کہا وہ اب بھی کھانا کھا رہا ہے. جب تیسری مرتبہ بھیجا, اطلاع ملی کہ وہ اب بھی کھانا کھا رہا ہے. یہ ایک حدیث ہے, اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے. اللہ کرے اس کا, یہ ایک حدیث ہے. انہوں نے اس کو مار مار کے اتنا کر دیا کہ وہ اسی سے مر گیا. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. یہ ہیں امام نسائی جن کی 303 ہجری میں اور 303 ہجری اور 194 ہجری, یہ درمیان جو ہے یہ 109 سال سارا عرصہ بنتا ہے. اسی میں 6 محدث جنہوں نے 6 حدیث کی کتابیں لکھی جو 6 آستہ کے نام سے جانی جاتی ہیں. پہلے تو حدیث کو ختم کیا تھا. یہ جملہ میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں, بڑی توجہ رہے. حدیثوں کو تو ختم کر دیا تھا, حدیثوں کا تو پڑھنا منع کر دیا تھا, بلکہ حضرت ابو سعود, حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو ذر کو مارا پیٹا بھی گیا تھا کہ آپ حدیثیں کیوں لوگوں کو سناتے ہیں. مگر جب بی بی نے فدق کا معاملہ پیش کیا تو ایک لاوارث حدیث ہی پہ سارا فیصلہ. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد و آل محمد. میں اب جس جگہ پہ پہنچ گیا, بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی, اور جن کے لیے جنہیں انہوں نے کبھی پوچھا ہی نہیں, اس لیے کہ پیغمبر کے بعد امت کے تو 2 سلسلے ہو گئے تھے. ایک دوستوں کی لائن بن گئی تھی, ایک آل محمد کی. آل محمد معدود ہستیاں تھیں, ان کے چاہنے والے بھی بہت تھوڑے تھے. وہ لوگ چونکہ کثرت سے تھے, اور جب ووٹنگ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے پھر دور دور سے لوگ بلوا لیے جاتے ہیں. منافق سارے ان کے ساتھ مل گئے تھے, مرتد سارے ان کے ساتھ مل گئے تھے, علی سے دشمنی رکھنے والے سارے ان کے ساتھ مل گئے تھے, اہل بیت سے حسد رکھنے والے سارے ان کے ساتھ مل گئے تھے. اہل بیت یکا و تنہا رہ گئے تھے, ان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا. عزیزان گرامی, مگر اہل بیت آپ دیکھیں گے جب وہ تخت و حکومت پہ بیٹھے, سب سے پہلا کام یہ کیا, زکوٰۃ تو جمع کی, اور زکوٰۃ کے بہانے کئی لوگوں کو قتل بھی کیا, ان کی آبرو ریزی بھی ہوئی, مگر علم کے سلسلہ میں کچھ نہ کر سکے. لگتا ہے دولت تو سمیٹتے رہے, علمی خدمت کوئی نہ کر سکے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد. توجہ ہے آپ حضرات کی میری طرف بڑی, مگر آل محمد بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی. ایک کتاب ہے جسے جفر جامع کہتے ہیں جو اہل بیت کے پاس ہے. ایک ہے جس کا نام ہے مصحف فاطمہ. یہ قرآن نہیں ہے, یہ قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے, قرآن کی تشریح ہو سکتی ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں مجھے پیغمبر لکھواتے تھے اور میں وہ لکھ لیتا تھا, میں لکھ لیتا تھا, پیغمبر لکھواتے اور میں لکھ لیتا تھا. اور وہ اہل بیت کے ہاں زیورات سے بھی بڑھ کے محفوظ رکھی گئی, ایک کے بعد دوسرے کے پاس, دوسرے کے بعد دوسرے کے پاس. علی تو قرآن بھی لے کے مسجد میں گئے تھے جب لوگ قرآن جمع کر رہے تھے. انہوں نے کہا قرآن تو چاہیے ہے یا علی, مگر آپ کے ہاتھ سے نہیں, ہم خود ہی اس کا انتظام کر لیں گے. علی کے ہاتھوں قرآن نہیں لیا. پیغمبر نے جب دیے تھے 2, قرآن اور اہل بیت, اس وقت تو اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا. جب علی قرآن لے کے گئے قرآن بھی چھوڑ دیا. اب اس بیچاری امت کے پاس نہ قرآن ہی ہے, نہ اہل بیت ہی ہے, نہ معلوم ان کے پاس رکھا ہی کیا ہے. عزیزان گرامی, مگر آل محمد نے وہ علوم جو پیغمبر کی طرف سے انہیں تک پہنچے تھے, انہوں نے اپنے قیمتی زیورات سے بھی بڑھ کے رکھے. چنانچہ آپ کو روایات میں ملے گا, توجہ رہے, حضرت علی ابن ابی طالب جب کبھی کہیں جاتے تھے تو وہ جفر جو تھا, جفر جامع, وہ کتاب جامع, وہ حضرت جناب ام سلمہ
سلمہ کو دے جاتے اور اپنی ضروری چیزیں بھی سلمہ کو تھما کے جاتے، جب واپس آتے تھے تو ان سے لے لیتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امہات المومنین میں فرق۔ ایک کے ہاں تو جفر جامع بھی محفوظ رہا اور ایک کے ہاں چند صورتیں تھیں، وہ بھی بکری کھا گئے۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز۔ توجہ ہے نا آپ حضرات، توجہ ہے نا آپ حضرات کی۔ حضرت امام زین العابدین نے بھی وہ دیا اور جناب ام سلمہ سے آ کے واپس لیا۔ پیغمبر اکرم نے جناب ام سلمہ کو وہ مٹی دی جو عاشور کے دن وہ خون بن گئی تھی، وہ بھی جناب ام سلمہ کے حوالے کی گئی۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ جہاں تک رات آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کی تھی، اب تھوڑا سا اس کا تتمہ اور اس کے بعد آپ کی تکلیف تمام۔ رات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ اطاعت پیغمبر میں علی ابن ابی طالب اتنے راسخ اور اتنے پہنچے ہوئے ہیں، اپنی ذات کے لیے کچھ تمنا نہیں کرتے۔ توجہ، کچھ تمنا نہیں کرتے۔ مگر میں آج تھوڑا آپ کو کیوں سست محسوس کر رہا ہوں؟ ایک بلند آواز سے نعرہ لگائے مولا علی کے۔ توجہ رکھیں آپ حضرات، 2-3 موقع ایسے آتے ہیں جس میں علی ابن ابی طالب کچھ معمول سے ہٹ کے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ توجہ رکھیں، ایک تو وہی موقع جب لوگ چھوٹے منہ سے بڑی باتیں کر کے مایوس ہو کے واپس لوٹے۔ آج علی بھی آئے ہیں پیغمبر کی خدمت میں، بالکل 1 منٹ کی بات، آئے ہیں، مگر یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ علی کو اپنا مدعا ظاہر کرنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ جس کی تقریروں کے مجموعے کا نام نیج البلاغہ ہو، اسے الفاظ کی احتیاج نہیں ہے، مگر جیسے ہی علی ابن ابی طالب پہنچ، ظاہر ہے اگرچہ دنیا کے مشکل کشا ہیں، مگر ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ آج علی خود بھی کچھ مشکل میں مبتلا دکھائی دے رہے ہیں۔ کس طرح پیغمبر کی خدمت پہ پہنچ کے بات کریں؟ جیسے ہی مسجد و محفل پیغمبر میں آئے، پروردگار کی طرف سے یہ انتظام تھا، یا رسول اللہ، علی کو زبان کھولنے کا ہی موقع نہ ملے، چنانچہ وہی ہوتی ہے۔ اور علی ابن ابی طالب کو دیکھتے ہی پیغمبر فرماتے ہیں، یا علی مبارک ہو، تیرا پیغام اللہ نے قبول کر لیا اور زارا سے تیرا عقد بھی کر دیا۔ بس دوسرا موقع، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، دوسرا موقع جب، اور یہ میں جملہ اپنے عزیز کی خدمت میں عرض کروں، جب میرے اور آپ کے آقا و مولا چہرے پہ انتہائی پریشانی پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ، یا علی گھبرائے ہوئے دکھائی دیتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ، میری ماں فوت ہو گئی، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ، اے علی وہ تیری ماں نہ تھی، وہ میری بھی ماں تھی۔ چنانچہ کفن کے لیے اپنا پیراہن دیا، اور جب قبر تیار ہو گئی خود قبر میں لیٹے پہلے، اور قبر کی دائیں بائیں، یہ اکیلا واقعہ ہے جس میں پیغمبر نے قبر کی دائیں بائیں دیکھ کے کہا، ایک قبر میں ایک اپنی امانت میں اپنی ماں کو تیرے سپرد کرنے جا رہا ہوں، اسے کسی قسم کی زحمت نہیں ہونا چاہیے۔ خود قبر میں لیٹے اور اس کے بعد کہا لاؤ، اور جب جناب فاطمہ بنت اسد دفن کی گئی، قبر کی مٹی برابر کی گئی، پیغمبر اکرم ساتھ بیٹھ گئے اور تلقین پڑھنا شروع کی۔ عزیزان گرامی، اور تلقین اب یہ ہے کہ پیغمبر جواب سن رہے ہیں، میری اماں جس کے لیے فرماتے ہیں علی وہ تیری ماں نہ تھی، وہ میری۔ اور جو آپ سنتے ہیں ذاکروں سے کہ پیغمبر حضرت فاطمہ کو کہتے تھے ام ابیہا، یہ آج کے دن سے شروع ہوا، ام ابیہا۔ فاطمہ نے نوٹ کیا، فاطمہ بنت اسد تو چلی گئی، فاطمہ بنت محمد موجود ہے، آج سے محمد کی وہ خدمات میں کروں گی جو میری چچی جو فاطمہ بنت اسد کیا کرتی تھیں۔ جب پیغمبر نے فاطمہ بنت اسد کی جگہ کو خالی نہ پایا اور سیدہ کو ہر خدمت میں موجود پایا، فرمایا فاطمہ ام ابی، صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی، قبر پہ بالکل ساتھ قبر کے لیٹ گئے، اور جب فاطمہ بنت اسد سے فرشتے نے پوچھا من ربو کے، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہو جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ماشاءاللہ احسنتے، امی بہت اچھا جواب آپ نے دیا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ احسنتے، تیری کتاب کون سی ہے؟ کتاب میری قرآن ہے۔ ماشاءاللہ، تیرا قبلہ کون سا ہے؟ قبلہ میرے ہی بچے کا
اچھا خانہ کعبہ ہے، بہت اچھے، تیرا نبی کون ہے؟ جب کہا تیرا نبی کون ہے؟ میرا نبی نبیوں کا سردار ہے، میرا نبی محمد مصطفیٰ ہے، میرا نبی آمد مجتبیٰ ہے، میرا نبی غرض خلقت کائنات ہے، میرا نبی صاحب لولاک ہے۔ پیغمبر اپنے فضائل چچی کے ہاں سے سن کے خوش ہوئے، مگر جب فرشتے نے پوچھا من اماموں کے، توجہ، جب فرشتے نے پوچھا من اماموں کے، بی بی کو نے جواب نہیں دیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ جب جواب نہیں دیا، پیغمبر قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں چچی کہیے، ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، تیرا بیٹا تیرا امام ہے۔ تیرا بیٹا تیرا امام ہے۔ علی سے کون ریس کرے گا، کون مقابلہ کرے گا، کون برابری کرے گا؟ جو اپنی ماں کا بھی امام ہے، اپنے بابا کا بھی امام ہے۔ علی کے سگے 3 بھائی ہیں، قرآن اور احادیث تاریخ نے ان کا بہت ذکر کیا، مگر علی ابن ابی طالب کا اور خود ماں بابے جائے بھائیوں کا بڑا فرق ہے۔ ان میں سب سے بڑے طالب تھے جن کا بچپنے میں انتقال ہو گیا، چھوٹے عقیل تھے، عقیل سے چھوٹے حضرت جعفر طیار ہیں جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر حضرت عبداللہ کے والد ہیں، جعفر طیار، اور جعفر طیار سے 10 سال چھوٹے علی ابن ابی طالب حیدر کرار ہیں۔ بڑا مقام ہے ان بھائیوں کا۔ حضرت عقیل، ان کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں میں عقیل سے دوہری محبت کرتا ہوں، ڈبل محبت کرتا ہوں، دگنا محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے چچیرے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، عقیل سے ڈبل محبت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میرے چچا ابو طالب اس سے بہت محبت، توجہ رہے، میرے چچا ابو طالب اس سے بہت محبت کرتے تھے، میں اپنی بھی محبت کرتا ہوں اور ابو طالب کی محبت بھی عقیل سے کرتا ہوں۔ رہے جعفر، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، جعفر طیار مومنین سابقین میں شامل ہیں، مہاجرین اولین میں شامل ہیں، پیغمبر کی طرف سے پہلے مبلغ اسلام بھی یہی ہیں، پہلے وزیر خارجہ بھی یہی ہیں، وہ قافلہ مہاجرین کا جو حبشہ گیا تھا اس کے لیڈر بھی وہی ہیں، حبشہ کے سامنے آیا سورہ مریم کی آیتیں پڑھنے والے بھی وہی ہیں، جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے 2 پر عطا کیے۔ آج جب آپ کہتے ہیں جعفر طیار، طیار کے معنی بہت زیادہ اڑنے والا، پیغمبر فرماتے ہیں رائے تو جعفر مع الملائکۃ یطیروا فی الجنہ، میں نے جعفر کو دیکھا فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ یہ تھوڑی شان ہے، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سسر ہیں، عبداللہ کے والد ہیں، جعفر طیار جنگ موتا کے شہید ہیں، مومنین سابقین میں ہیں، 2 مہاجروں کے مہاجر بھی ہیں، پیغمبر کے پہلے مبلغ اسلام بھی ہیں اور پہلے ہی پیغمبر کے وزیر خارجہ بھی ہیں، جنگ موتا میں شہید ہو گئے، اللہ نے 2 فر دیے، فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ آئیے پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ علی کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ علی کا اور جعفر کا کیا فرق ہے؟ پیغمبر فرمائیں گے خبردار، علی کا اور جعفر کا بھی کوئی مقابلہ نہیں، جعفر علی کا بھائی ہو کے بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جنت میں جانا اور بات ہے، جنت میں لے جانا اور بات۔ جعفر جنت میں جا سکتا ہے، حیدر قسیم النار والجنہ ہے، وہ جسے چاہے جنت میں لے جا سکتا ہے۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ اور ایک اور ایسا موقع آیا جو کبھی تمنا نہ کرتا تھا، رات آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب جب تاریخ پہ نظر گئی، ایک مرتبہ تمنا کرتا ہوا نظر آیا، ایک مرتبہ تمنا کرتا ہوا نظر آیا۔ وہ کب؟ نماز کا وقت گزر چکا، مغربین کی نماز ہو چکی، نماز عشاء کے بعد امیر المومنین مسجد نبوی میں دیکھتے ہیں عقیل ایک کونے میں بیٹھ کے تاقیبات پڑھ رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے بڑے بھائی کی خدمت میں پہنچے اور جا کے کہا عقیل بھیا میں حاضر ہوا ہوں، یا علی کیسے آنا ہوا؟ اے ابو تراب، جو بہت محبت سے پکارتا وہ کہتا ہے اے ابو تراب کیسے آنا ہوا؟ یا علی، کوئی کہتا نفس رسول، کیسے زحمت کی؟ جب کہا حضرت عقیل نے یا علی کیسے آنا ہوا، کہا ایک کام ہے اگر آپ کر دیں، بڑی توجہ، کبھی تب نہ کرنے والا تمنا، آج ایک تمنا لے کے حاضر ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اے میرے بھائی عقیل، میں یہ چاہتا ہوں آپ میری ایک ایک لفظ پہ غور رکھیں گے، آپ توجہ رہے، اور مجھے بھی انرجی پرووائڈ کرتے رہیں گے، میرے ساتھ ساتھ آئیے گا۔ یا اے عقیل، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی کسی غیور اور شجاع، توجہ، بہادر ہو، غیرت مند ہو، اس خاندان میں کرا دینا۔ یا علی یہ کیا آپ نے کہا؟
یہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں غیور اور شجاع خاندان سے میری شادی کرا دینا، میں چاہتا ہوں اللہ اس بہادر خاندان کی خاتون سے مجھے ایسا بیٹا دے جو میرے بیٹوں کے ساتھ اسی طرح ہو جس طرح میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، جس طرح میں رسول اللہ کے ساتھ تھا اس طرح وہ میرے حسین اور حسن کے ساتھ ہو۔ یا علی، تیرے جیسے بیٹے تو کسی پیغمبر کو بھی نہ ملے، ارے تیرے پاس تو حسن حسین جیسے بیٹے ہیں، ایسے بیٹے تو کسی نبی کو بھی نہ ملے جیسے تجھے ملے۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں بھائی وہ مبالے کے دن رسول کے ہو گئے، صلوات پڑھ لیں۔ مبالے کے دن سے وہ رسول اللہ کے ہو گئے، اور مجھے ایسا بیٹا چاہیے جو رسول اللہ کے بیٹوں کے لیے ایسا ہو جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ دیکھیں آپ جب ایمان کے درجے گنیں گے تو کبھی کوئی ایمان کے 8ویں درجے پہ ملے گا، کوئی ایمان کے 9ویں درجے پہ ملے گا، کوئی ایمان کے 10ویں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، یا پھر بہت دور جا کے ایک چیز ملے گی جسے کل ایمان، توجہ، جسے کل ایمان کہتے ہیں، وہ ملے گا، 10ویں درجے سے آگے نہ ملے گا۔ مگر اگر وفا کے مدارج آپ گننے لگیں تو آپ کو دوسرے درجے پہ بھی کوئی نظر نہ آئے گا، تیسرے درجے پہ بھی کوئی نظر نہ آئے گا، کوئی نظر ہی نہ آئے گا۔ بھائی یہ ہے کہ اس کو یوں سمیٹا، باپ کل ایمان ہے، بیٹا کل وفا، باپ کل ایمان ہے اور بیٹا کل وفا ہے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق حضرت عقیل گئے، چونکہ عقیل عرب کے قبیلوں کو اور ان کے اوصاف کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ ایک قبیلے کے ہاں پہنچے جو مدینے سے تھوڑا دور ٹھہرتے تھے، رہتے تھے، ان کے پاس پہنچے۔ عربوں کا اور خاص کر شرفا عربوں کا یہ وتیرہ ہے اور ان کا یہ گویا چلن ہے کہ مہمان آ جائے ایک دن بھی اس کی مہمانی کرتے ہیں، دوسرے دن بھی اس کی ضیافت کرتے ہیں، تیسرے دن اس کی خدمت کرنے کے بعد اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ مہمان ٹھہرے، ہم نے میزبانی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی، کوئی خاص بات ہے یا ویسے ہی ادھر سے گزرتے گزرتے ہی یہ شرف ہمیں بخش دیا۔ عزیزان گرامی 3 دن جب گزر گئے، اب اس فیملی کے معززین آئے حضرت عقیل کے پاس اور حضرت عقیل سے آ کے کہا کہ آپ ویسے ہی ہمارے لیے تو اگر آپ یہاں اور بھی ٹھہریں تو ہمارے لیے تو بہت خوشی کی بات ہوگی، لیکن بہرحال دستور کے مطابق ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ ویسے ہی گزرتے گزرتے ہمارے ہاں تشریف لے آئے یا کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں؟ حضرت عقیل نے مقصد بیان کیا۔ وہ جو بزرگ خاندان تھے ان کے سامنے جب مقصد بیان کیا، انہوں نے بڑے سکون سے حضرت عقیل کی بات سنی، اور سننے کے بعد وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے عقیل بات بالکل آپ کی کلیئر ہے، معاملہ اس سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کی جو دعوت ہے وہ انتہائی شریف اور انتہائی قابل قبول ہے، مگر آپ کو معلوم ہے یہ رشتوں کا معاملہ جو ہے اس میں مستورات وہ بہت دخل عمل رکھتی ہیں، میں جب تک گھر نہ جاؤں گا ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ چنانچہ وہ گیا زنان خانے میں تاکہ معلوم کرے، جیسے ہی اسے مستورات نے اپنے اس ایریے میں احاطے میں آتا ہوا دیکھا تو اس کی بیوی اور اس کی بیٹی بڑھ کے اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھیں، اور بڑھ کے کہتی ہے اس کی بیوی کہ دیکھیں آج آپ کے ہاں عقیل ابن ابی طالب آئے ہیں، عقیل ہاشمی شہزادہ آپ کے پاس آیا ہے، اور یہاں بھی ایک معجزہ ہوا، میری بیٹی نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے، میری بیٹی فاطمہ ہی ان کا بھی نام تھا کلابیہ، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کی خواب میں جناب فاطمہ تو زہرا آئی ہیں اور ان کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور وہ بچہ اس فاطمہ کے سپرد کر کے کہتی ہیں فاطمہ یہ میرا بچہ ہے، اس کی پرورش کرو، اس کی خدمت کرو، اس کی تربیت کرو، یہ میرا بچہ ہے، اس کو سنبھالو، اسے گود میں لے لو۔ بی بی حیران ہو گئی کہ بی بی کو تو دنیا سے اٹھے ہوئے کئی سال گزر گئے، اور بی بی کہہ رہی ہے یہ میرا بچہ ہے، خواب ہے، مگر اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس شخص نے آ کے بتایا ہمیں خواب بھی مل گئی، تعبیر بھی مل گئی، عقیل آئے اس لیے
توجہ رکھیں، عقیل آئے ہی اس لیے ہیں، چنانچہ یہ رشتہ طے ہو گیا، اور وعدے کے مطابق جب یہ رشتہ طے ہو گیا اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی یہ بیوی جو حضرت عباس علمدار کی ماں ہیں، جس کا نام فاطمہ کلابیہ ہے، جو ام البنین بھی کہلائی ہیں، عزیزان گرامی، یہ جب آئی ہیں اس دروازے پہ، ذرا عظمت دیکھیے، سیرت کس طرح پہچانی جاتی ہے اور لوگ کس طرح اکٹھے کر کے اس صف میں شامل کیے جاتے ہیں جو اس صف کے لائق ہوتے، توجہ، جو صف کے لائق ہوتے ہیں وہ کس طرح اکٹھے۔ اس نے جب آئی ہے اور دہلیز کے قریب پہنچی ہے، دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، پہلے دہلیز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا، اے دہلیز خانہ زہرا، سب سے پہلے تو تیرا احترام ہے، دوسرا آج ہی سے یہ وعدہ ہے، میں اس گھر میں اس گھر کی بہو بن کے نہیں آئی ہوں، تیری کنیز بن کے آئی ہوں، تیری کنیز بن کے آئی ہوں۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز، تیری کنیز بن کے آئی ہوں۔ اب تیری دعا بھی شامل حال رہے، اللہ کی توفیقات شامل حال رہیں۔ اب میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جس چار دیواری میں خدیجۃ الکبریٰ جیسی عورتیں ہوں، جس چار دیواری کے اندر فاطمۃ الزہرا جیسی عورتیں ہوں، جس چار دیواری کے اندر زینب کبریٰ جیسی عورتیں ہوں، جس چار دیواری کے اندر ام کلثوم جیسی عورتیں ہوں، اس چار دیواری میں اور ان عورتوں کے درمیان بیٹھ کے باعزت وقار کے ساتھ اپنا وقت گزار جانا، یہ ایک معجزہ ہوگا۔ توجہ رہے، ایسی خواتین کے درمیان باوقار باوقار اور باعزت وقت گزار لینا ایک معجزہ ہوگا، لیکن داستان وفا میں اپنا ورق الگ سے لکھنا یہ ام البنین کا کام ہے، جو ہے یہ ام البنین کا کام ہے۔ اور میں عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، حضرت عباس پیدا ہوئے، حضرت عباس سے بڑے ہیں حضرت محمد حنفیہ، جناب سیدہ کی اولاد میں محمد حنفیہ سب سے بڑے ہیں، سیدہ کے بعد حسن و حسین کے علاوہ بہت بڑے بہادر، جنہوں نے اپنی زرہ اس طرح پھاڑ دی جس طرح معمولی کپڑا پھاڑا جاتا ہے، اور علی ابن ابی طالب جنگ جمل میں انہیں اس طرح لڑایا کہ دنیا دیکھے علی کے بہادر بیٹے کس طرح لڑتے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب فرمایا کرتے تھے، یہ محمد حنفیہ میری شجاعت کا وارث ہے، مگر محمد حنفیہ امام حسن و حسین کے بیار الانوار میں لکھا ہے، لا یتکلم بین یدی الحسن والحسین، حسن و حسین کے سامنے بولتے نہیں تھے، اجلال لہما، احترام کے وجہ سے، مگر جب بولتے تھے ضرورت ہو اور بولنا پڑے تو بھائی جان حسن، بھیا حسین، برادر حسن، برادر یا اخا حسن، اے حسین، بھائی کہہ کے پکارتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ اگر علی ابن ابی طالب نے سکھایا ہوتا کہ بھائی نہیں کہنا، آقا کہنا ہے، مولا کہنا ہے، تو محمد حنفیہ اس سے پہلے یہی کہتے، مگر محمد حنفیہ بھائی کہہ کے پکارتے رہے۔ جب حضرت عباس پیدا ہوئے ہیں، ماں نے جو کچھ پڑھایا ہے، پہلے اگر آپ میرا ساتھ دیں گے اور مجھے تھوڑی اس سلسلے میں ہمت بھی پرووائڈ کریں گے تو لطف اور بھی بڑھ جائے گا۔ عباس اس دنیا کا اکیلا مولود ہے، توجہ رہے آپ حضرات کی، جب دنیا میں آیا ہے، توجہ رہے، جب دنیا میں آیا ہے عباس اکیلا مولود ہے، جب دنیا میں آیا ہے 3 معصوموں کی گود میں کروٹیں بدلتا رہا، 3 معصوموں کی، کبھی علی ابن ابی طالب کی آغوش میں ہوتے، کبھی حسن کی آغوش میں ہوتے، اور حسین کی آغوش کا تو انتظار ہی کرتے رہتے کہ حسین مجھے کب اٹھائیں گے۔ عزیزان گرامی، 3 معصوم گودوں میں پلنے والے کا نام ہے عباس، 3 معصوم گودوں میں پلنے والے، آغوشوں میں پلنے والے کا نام ہے عباس۔ اور بات یہاں پہ رہ کے ختم نہیں ہوتی، 3 معصوموں کی گود میں پلے ہیں، 2 معصوموں کو اپنی گودی میں کھلایا ہے۔ زین العابدین اور محمد باقر 2 معصوم عباس کی گود میں کھیلے ہیں، اور خود عباس 3 ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد۔ میں گل سنو میری، میں اپنے مجمع کوئی بندہ ستا ہے برداشت نہیں کر سکتا، میں یاد رکھنا، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ کوئی 1-2 آدمی کچھ نیند محسوس کر رہے ہیں، ایک بلند آواز سے نعرہ لگائیں مولا علی حضور کے نام۔ میں
ایک دفعہ مجلس پڑھ رہا تھا اور میرے قریب ہی ایک بہت اچھا مشہور ذاکر بیٹھا تھا اور وہ سو گیا. میں نے ان سے کہا دیکھیے میں مجلس بھی پڑھ لیتا ہوں اور تلقین بھی پڑھ سکتا. تو یہ ہے کہ ذرا جا کے بالکل مختصر سی تو گفتگو ہے. حضرت عباس کاروان زندگی سفر کر رہا ہے. جب بولنے چالنے کے قابل ہوئے ماں نے سبق دینا شروع کیا. عباس کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا, کبھی زینب کو بہن نہ کہنا, کبھی ام کلثوم. جانتے بھی ہو وہ مخدومہ کی اولاد ہیں, تو کنیز کا بیٹا ہے. وہ مخدومہ کی اولاد ہیں, تو کنیز کا بیٹا ہے. عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. بھائی اسی طرح کاروان زندگی سفر کرتا رہا. جب ایک مرتبہ بی بی نے امتحان لینا چاہا, کہا اے عباس میں سنتی ہوں تو کہتا ہے آقا حسن مولا حسین مولا حسین مولا حسین, یہ تیرا ورد زبان ہے, شب بھی اور دن بھی, رات بھی, صبح بھی, شام بھی, آقا حسین مولا حسین. یہ اسی علی کا وہ بیٹا ہے, اسی علی کے تم فرزند ہو. یہ حسین نے کتنے دینار خرچ کر کے تجھے غلام بنایا کہ خود وہ آقا ہو گیا اور تجھے غلام بنا لیا. یہ ماں کا امتحان ہے. سنیں گے آپ حضرت عباس علمدار عرض کرتے اماں بالکل اتنے ہی دینار خرچ کر کے حسین مولا نے مجھے غلام بنا لیا جتنے دینار خرچ کر کے زہرا نے تجھے کنیز بنایا تھا. زہرا نے جتنے دینار خرچ کر کے تجھے کنیز بنایا تھا. ماں اس طرح اپنے بیٹے پہ جھکی, توجہ رہے, جس طرح پانی نشیب کی طرف جاتا ہے, سینے سے لگا کہا بیٹے میں مطمئن ہوں جو غرض علی ابن ابی طالب کی تھی, جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب نے یہ قدم اٹھایا تھا, اس سے شرمندگی نہ ہوگی. میں مطمئن ہوں کربلا سے مجھے کوئی پیغام ایسا نہ ملے گا جس پہ مجھے شرمندگی. اب آپ ہی سوچ لیجئے اگر اس خاتون نے ایک ہی آواز میں یہ سن لیا ہو, بی بی تیرے چاروں مارے گئے, تیرے چاروں شہید ہو گئے, تو اس وقت بے ساختہ کہا ہوگا مجھے ام البنین نہ کہنا, میرے مارے گئے, میرے ختم ہو گئے. یہ بھی آپ کو روایات میں ملے گا. جنت البقیع میں چلی جاتی تھیں اور قبریں بناتی اپنے بیٹوں کی, مگر مٹا کہتی میں تم پہ نہ روؤں گی, تمہارے رونے والی ماں موجود ہے. امام حسین کی قبر کا نشان بناتی, روؤں گی میں ابا عبداللہ, روؤں گی میں فرزند رسول, روؤں گی میں زہرا کے لال. میرا دل کہتا ہے جنت سے زہرا بھی آ جاتی ہوں گی اور کہتی ہوں گی ام البنین میں تجھے تیرے بیٹوں کا پیش کرتی ہوں پرسا. عزیزان گرامی آپ کربلا کے میدان میں آئیے. ایک ایک جب جا رہا ہے, ایک ایک جب جا رہا ہے, یوں سمجھیے کہ جب حضرت عباس آتے ہیں نا امام حسین کے قریب اور آ کہتے ہیں مولا اب ہمیں اجازت دیجئے, بس میں زیادہ وقت ہو گیا, میں زیادہ وقت نہ لوں آپ حضرات کا. یہ کہتے ہیں مولا اب اجازت دیجئے. امام کا ایک جملہ ہے, جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیے. امام فرماتے ہیں غازی میں تجھے کیسے اجازت دوں, تو اگر حسین ہوتا, تیرا کوئی عباس جیسا بھائی ہوتا, وہ آ کے موت کی تجھ سے اجازت مانگتا, میں پوچھتا موت کی طرف بھائیوں کو کیسے بھیجا جاتا ہے. عباس تو میری فوج کا علمدار ہے. جب کہا نا میری فوج کا علمدار ہے, ہائے کلیجہ پھٹتا ہے. عباس کہتے ہیں مولا جب تیری فوج ہی کوئی نہیں رہ گئی میں علمدار کس کا, جب فوج ہی ختم ہو گئی ہے میں علمدار کس کا. عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی, جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. آخر وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ غازی بیٹھے ہیں جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے, خیمے کی طرف دیکھا, ایک 4 سال کی بچی خشک مشکیزہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ آگے کہہ رہی ہے چچا تو بھی موجود ہے, میرا ننھا بھائی, میرا چھوٹا بھائی, میرا ننھا پھول علی اصغر پیاس کے بارے تڑپ رہا ہے. اگر کچھ لمحے اسے پانی نہ ملا میرا بھائی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. وہ بھائی بے آب کی طرح ہے, وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. حضرت عباس کی پیشانی پہ جلال چمکا اور کہتے ہیں مولا اب نہ روکیے گا, اب میں یہ برداشت نہیں کرتا عباس بھی زندہ ہو اور بچے بھی پیاس سے بلکتے رہیں. امام فرماتے ہیں اچھا غازی پیاس بجھانے کے لیے جانا چاہتے ہو تو جاؤ. ایک جملہ, میں بھی سید ہوں, کلیجہ پھٹتا ہے. سکینہ کی طرف, لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھ کے امام فرماتے ہیں سکینہ تیرا بھائی بڑا پیاسا ہے نا, میرے بھائی کو پانی کے لیے بھیجتی ہے, ایسا نہ ہو نہ تیرا بھائی بچے نہ میرا بھائی.
نہ تیرا بھائی بچ سکے نہ ہی میرا بھائی بچے۔ عباس نے اپنا کندھا جھکایا اور کہا سکینہ اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ پہنا دے۔ چچا آپ خود مشکیزہ پہنتے تھے، آج میں کیوں پہناؤں؟ آج قربانیوں کا دن ہے، میں چاہتا ہوں کوئی کمرے بنی ہاشم کہے یا نہ کہے، کوئی اشجع الناس کہے یا نہ کہے، کوئی شبیہ علی کہے یا نہ کہے، قیامت تک آنے والے لوگ سکینہ کا معاشقی، سکینہ سکائے سکینہ کہہ کے یاد کرتے رہیں، سکینہ کا معاشقی کہہ کے پکارتے رہیں۔ عزیزو جب میرا جوان ماتم کر کے کہتا ہے نا ہائے عباس، ہائے عباس، یقین جانیے عباس کی روح تڑپ کے اس کو ویلکم کرتی ہے۔ میرا ماتم کر رہے ہو، تمہیں بہت صدمہ پہنچا۔ عزیزو عباس چلے ہیں، جا کے بھیڑ کو دریا سے دور کیا، اپنے مشکیزے کو پر کیا، مشکیزے کے دہانے کو بند کیا، گھوڑے سے کہا پانی پی لے، گھوڑے نے منہ پانی پہ رکھا مگر واپس آ گیا۔ خود عباس نے پانی کا ایک چلو بھرا، دشمن کی طرف پھینک کے کہا ہم اگر چاہیں تو یوں قبضہ لیتے ہیں، یوں دریا پہ قبضہ لیتے ہیں، مگر مجھے رب کعبہ کی قسم وہ چلو منہ کے قریب نہیں کیا، دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ پیاسا گیا تھا غازی، مشک بھر کے پیاسا چلا، جب دریا سے باہر نکلا ایک مرتبہ خیمے کی طرف رخ کیا۔ عزیزو خیمے کی طرف جب رخ کیا تو ایک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، معبود یہ پانی کسی ہیلے خیمے پہنچا سکوں، اب میں کیسے عرض کروں؟ ابھی غازی کا گھوڑا تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک ظالم نے گھات سے وار کیا، شہزادے کا دایاں بازو قلم ہو کے زمین پہ آیا، کا بازو قلم ہو کے آغوش ثقیفہ میں آیا۔ عزیزو بائیں ہاتھ پہ مشکیزہ لیا، جب دایاں ہاتھ کٹ گیا عباس کا علم جھکتا جھکتا جھک گیا، عباس کا علم جھکتا جھکتا جھک گیا۔ وہ بیویاں جنہوں نے غازی کے آسرے مدینہ چھوڑا تھا کیا چپ کر کے بیٹھی رہی ہوں گی؟ دیکھا علم جھک گیا ہے۔ جناب زینب نے فضا کا چہرہ دیکھنا شروع کیا، فضا کہتی ہے بی بی دیکھ علم تو پھر بلند ہو گیا، علم پھر بلند ہو گیا۔ بی بی نے دیکھا واقعی علم کا فریرہ لہرا رہا ہے، بی بی اٹھی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر ہوا یہ کہ علم جھکتا جھکتا جھک گیا۔ آئے مومنہ میں کیسے پڑھوں؟ غازی کا دوسرا بازو شہید ہو گیا۔ زینب نے فضا کا منہ دیکھنا شروع کیا اور یہ انتظار کر رہی ہے اب فضا کہے گی علم برآمد ہو گیا، علم بلند ہو گیا، مگر دیر زیادہ گزر گئی۔ بی بی نے اپنے سر کی چادر اتاری اور بیویوں سے کہا کل تک جو میرا وعدہ تھا تمہارے پردے کی میں ذمہ لیتی ہوں، آج میں معافی مانگتی ہوں، میں پردے کی گارنٹی نہیں دے سکتی، لگتا ہے میرا غازی گر گیا، لگتا ہے میرا غازی گر گیا۔ عزیزان گرامی لگتا ہے میرا غازی گر گیا۔ عزیزان گرامی جگر تھام لیجئے، غازی نے 2 بازو دیے اور کہا معبود 2 بازو دے رہا ہوں، ایک مشک بچانا چاہتا ہوں، کسی ہیلے یہ خیمے پہنچ جائے۔ مشک پہ سینہ رکھا اور مشک کے دہانے کو دندان سے دبایا، لے کے چلے ہیں اور کہہ رہے ہیں سکینہ شہزادی دل بڑا چاہ رہا ہے کہ پانی پہنچا پاؤں۔ ایک ظالم نے اعلان کیا اگر پانی خیمے پہنچ گیا تیری حرملہ خیر نہیں۔ اس حرملہ نے سے شعبہ تیر کمان میں رکھا، تیر مشک سے پار ہوا، غازی کا آسرا ٹوٹ گیا، غازی کا سہارا ٹوٹ گیا، غازی کی امید پہ پانی پھر گیا۔ غازی نے کہا اب خیمے جانا فضول ہو گیا ہے، گھوڑا رکا، ایک ظالم نے بڑھ کے گرز کا وار کیا، شہزادے کے سر پہ گرز کا وار لگا۔ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ جب کوئی شاہ سوار گرتا ہے سہارا لیتا ہے ہاتھوں کا، ہائے میں مر جاؤں، عباس جب گھوڑے سے گر رہا ہوگا سہارا کس کا لیا ہوگا، کس طرح گرا ہوگا؟ یہ نہیں کہا مولا ادرکنی، اتنا ضرور کہا مولا غلام کا سلام قبول کیجیے، مولا غلام کا سلام قبول کیجئے۔ عزیزان گرامی جناب سکینہ نے جو منظر دیکھا کہ بابا جا رہے ہیں مگر کیسے کرسی سے اٹھے زمین پہ گر گئے۔ کسی نے پوچھا مولا کوئی تیر لگا؟ آواز آئی تیر نہیں لگا، الآن ان کسرت ظہری وقلت ہیلتی، ہائے میرا عباس گر گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، میرا غازی گر گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، ساری زندگی مولا مولا کہنے
دینے والا گر گیا, میری کمر ٹوٹ گئی. ایک جملہ سنیں گے, جگر تھام لیجئے. سکینہ نے جب یہ منظر دیکھا دوڑ کے خیمے سے باہر نکلی اور آواز دے کہتی ہے چچا غازی اصغر مرتا ہے تو مر جائے, اگر زندہ ہو پلٹ آؤ, ہمیں پانی کی ضرورت نہیں. میری پھپھیوں نے ماتم شروع کر دیا. عزیزان گرامی اتنے میں امام پہنچے. امام جا کے کہتے ہیں غازی کیا حال ہے؟ مولا زیارت سے محروم ہوں, آنکھ زخمی ہے, خون بھرا ہے, مٹی ہے. امام نے چادر سے چہرہ عباس کو صاف کیا. عباس کی آنکھیں کھلیں. عباس نے اس چہرے کو دیکھا جو چہرے وجہ اللہ کے مصداق ہے. زیارت کی حسین کی. مولا اب غلام کا آخری وقت ہے. عزیزان گرامی میرے امام فرماتے ہیں عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. آپ نے جگر تھام لیجئے, پہاڑ ہے مصائب کا, خدا کی قسم اگر ہمالیہ پہ یہ جملہ ڈالا جائے ریزہ ریزہ ہو جائے. جب کہا نا کوئی وصیت ہو تو کیجئے. عباس کہتے ہیں مولا 32 سال گزر گئے, اگر کوئی خدمت میں کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کرنا. میرا مولا تڑپ گئے. کہتے ہیں عباس ایسی بات نہ کرو, تیرے جیسا بھائی تو کسی پیغمبر کو بھی نہ ملا, کسی نبی کو بھی ایسا بھائی نہ ملا. کوئی دوسری وصیت؟ مولا میری دوسری وصیت یہ ہے میری لاش خیمے نہ لے جانا. آپ اگر کسی ہیلے لے بھی گئے اٹھا نہ پاؤ گے. لے گئے. بیویوں نے پوچھا غازی ہم نے تیرے آسرے مدینہ چھوڑا تھا. سکینہ نے پوچھ لیا چچا پانی بھی لائے ہو؟ کیا جواب دوں گا؟ مولا میری تیسری وصیت یہ ہے اگر کوئی بچ کے مدینے جائے میری طرف سے سغرا سے معذرت بھی کرے, اسے سلام بھی دے اور اسے کہے غازی چچا معافی مانگتے تھے اور کہتے تھے بی بی کربلا میں ظلم شروع ہو گئے, میں علی اکبر کو نہ بھیج سکا, علی اکبر کی شادی نہ ہو سکی. بی بی یہاں کے حالات ہی کچھ اور ہیں. حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آئے. امام فرماتے ہیں عباس رو کیوں رہے ہو؟ میں جانتا ہوں تو موت کی وجہ سے نہیں رو رہا. عباس عرض کرتے ہیں مولا میں دیکھ رہا ہوں وہ سامنے حوض کوثر ہے, اس کا کنارہ ہے, کوثر کے کنارے تیری ماں زہرا بیٹھی ہے, میرے بابا علی بیٹھے ہیں, نانا رسول بیٹھے ہیں. ایک ایک پکار کہہ رہا ہے آؤ ہمارے پیاسے, آؤ ہمارے معاشقی, آؤ ہمارے سکینہ کے پیارے چچا, آؤ حسین کے وفادار بھائی. میں دیکھ کے رو رہا ہوں. اگر انہوں نے پوچھ لیا عباس تم چلے آئے اب حسین کی حفاظت کون کرے گا تو کیا جواب دوں گا؟ اتنے میں امام کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. عباس کہتے ہیں مولا آپ نے مجھ سے پوچھا اب آپ بتائیے آپ کیوں روئے؟ امام فرماتے ہیں غازی میری 2 انگلیوں میں دیکھ. غازی نے 2 انگلیوں میں دیکھا. کیا دیکھا؟ مدینے سے باہر شجرۃ الوداع کے نیچے ان کی ماں ام البنین درخت کی ٹہنی پکڑ کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے عباس صبح سے اندھیریاں چل رہی ہیں, زلزلے آ رہے ہیں. عباس اگر میں نے سن لیا تیری زندگی میں حسین شہید ہو گئے, زینب قید ہو گئی, تجھے دودھ نہ بخشوں گی. غازی رو کہتا ہے مولا میری ماں کو پیغام دے دے غازی مارا گیا, غازی شہید ہو گیا. عزیزو غازی سے امام نے کہا ایک میری تمنا بھی ہے, زندگی بھر غلام کہلاتے رہے ہو, ایک مرتبہ تو بھائی کہو, جاتے جاتے یا اخا ہو کہو, یا اخا ہو کہا, اخا ہو کہو ابھی منہ میں تھا ان للہ و انا الیہ راجعون. میرے مولا نے علم اٹھایا, خیمے کی طرف چلے. جب خیمے والوں نے علم آتا ہوا دیکھا, ارباب مقتل نے لکھا چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے آ گئے. انہوں نے دیکھا علم آ رہا ہے, عباس آ رہے ہوں گے, پانی ضرور لائے ہوں گے. جناب سکینہ کی طرف دیکھ کے ایک ایک بچہ کہتا تھا بی بی ہمیں بھی پانی ملے گا, اور بی بی کہتی تھی آنے دو پانی, میں اصغر کو بعد میں پلاؤں گی, پہلے تمہیں دوں گی. جب مطلع صاف ہوا دیکھا غازی نہیں آئے بلکہ صرف علم آیا ہے. بی بی کے ہاتھ سے کوزہ گرا اور گر کے ٹوٹ گیا. کہتی ہے بچوں چلے جاؤ, میرا چچا مارا گیا, میرا چچا شہید ہو گیا. آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا, آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا, آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا. تیرے باجو
ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں میرا سر زخمی ہائے خون آلودہ وچ مٹیاں رہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں ہائے واللیل دیاں ویر جرنیل دیاں ویر جرنیل دیاں 9 لکھ قاتل دے ہاتھ وچ تکیاں او زلفاں رہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی انج شاماں پہ گئیاں ہائے میں تقدیر رہ گئی کیویں جوندی رہ گئی کیویں جوندی رہ گئی تیری لاش اتے جدوں تیریاں باواں مینوں لبھدیاں پہ گئیاں تیرے باجوں ویرن غازی ہائے ہائے عباس مولا عباس 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 ہائے ہائے عباس مولا جائیاں دایا سرا غازی زارا 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 جائیاں دایا
Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. Bismillah سارے مل کے. Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. پھر کہنے Zahra Jayan Asra Ghazi, 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 Zahra Jayan Asra Ghazi. بسم اللہ سارے پڑھو. Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. پھر کہنے Zahra Jayan Asra Ghazi. Hoya Karbal, hoya Karbal, hoya Karbal, de vich juda Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. Hoya Karbal, hoya Karbal, hoya Karbal, de vich juda Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. بسم اللہ سارے مل کے. Zahra Jayan جیو بات میں ہو. Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. Ajvi binte Hussain rondiye, Ajvi binte Hussain rondiye, Ajvi binte Hussain rondiye, Ajvi binte Hussain rondiye. Kat mere qaid to chura Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. سارے پڑھو. Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. پھر کہنے Zahra Jayan Asra Ghazi. Hoya Karbal, hoya Karbal, hoya Karbal, de vich juda Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. بسم اللہ سارے مل کے. Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. پھر کہنے Zahra Jayan Asra Ghazi. Shimr raj raj Hussain kumare, Shimr raj raj Hussain kumare, Shimr raj raj Hussain kumare, Shimr raj raj Hussain kumare. Janta hai jo nahi reha Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. بسم اللہ. Zahra Jayan Asra Ghazi, Zahra Jayan Asra Ghazi. Hoya Karbal, hoya Karbal,
ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جائیاں دایا سرا 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 بسم اللہ سارے مل کے زہرا جائیاں زہرا جائیاں دایا سرا پھر کہنا ہے زہرا جائیاں دایا سرا چھ جگہ تو حسین چنے آئے 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 پھر بھی پورا نہ مل سکا غازی زہرا جائیاں دایا سرا غازی زہرا جائیاں دایا سرا غازی سارے مل کے زہرا جائیاں دایا سرا غازی زہرا جائیاں دایا سرا غازی زہرا جائیاں دایا سرا غازی زہرا جائیاں دایا سرا شمر رج رج حسین کو مارے 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 جاندا ہے جو نہیں رہا غازی زہرا جائیاں دایا سرا غازی زہرا جائیاں دایا سرا غازی سارے مل کے پڑھو زہرا جائیاں دایا سرا غازی زہرا جائیاں دایا سرا غازی پھر کہنا ہے زہرا جائیاں دایا سرا غازی ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جائیاں دایا سرا 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 بسم اللہ سارے مل کے زہرا جائیاں دایا سرا غازی زہرا جائیاں دایا سرا غازی زہرا جائیاں دایا سرا غازی زہرا جائیاں دایا سرا آیا جد قیدی قافلہ کوفہ آیا جد قیدی قافلہ کوفہ آیا جد قیدی قافلہ کوفہ آیا جب قیدی قافلہ کوفہ آئی ہر سین دی صدا غازی زہرا جائیاں دایا سرا 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 پھر کہنا ہے زہرا جائیاں دایا سرا غازی ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زہرا جائیاں دایا سرا 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 بسم اللہ زہرا جائیاں دایا سرا پھر کہنا ہے زہرا جائیاں جی آخری پرسہ زہرا جائیاں
آج بھی بنتے حسین روندیے 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 ہاتھ میرے قید تو چرا غازی سارا جائیاں مولا عباس ہائے ہائے عباس 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 مولا عباس ہائے 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 حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 والمحمد وآل محمد صلوات. سلام علیک نبی اللہ سلام علیک رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفناء علیکم منی سلام اللہ ابن ما بقیت وبقی الليل والنهار ولا جعل الله الاخر احيي لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وأختك زينب وأم كلثوم وبنت سكينة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربہ وبین مدى سلطان ربیع جملی مفترد عداد ملکت والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان سیدی الامان 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 من فتنة الزمان من شر الشیطان السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن السلام علیک یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ